جس اللہ نے ہمیں زندگی دی ہے وہ اس کو چھیننے پر بھی قادر ہے، وہ تمہیں اس حالت میں بھی چھین سکتا ہے جب تم گناہ کر رہے ہوتے ہو، مگر مسئلہ یہ ہے کہ ہم امت مسلمہ ہیں، ہمیں اللہ تعالیٰ نے اس وجہ سے معافی دی ہوئی ہے۔ خدا را اپنے آپ کو بدلو۔ فبالله كم تستطب القروح ويبرأ جروح الكثير الجاه۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میں تمہارے پاس دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک قرآن اور دوسرا اپنی عملی زندگی۔ اگر تم ان چیزوں کو دونوں کو مضبوطی کے ساتھ تھام لو گے نا تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے اور کبھی تم گناہ گار نہیں ہوگے۔ تو آج ہم انہی دو چیزوں سے ہی دور ہیں۔ ہمیں اللہ تعالیٰ نے جو اپنے نبی کے اوپر قرآن اتارا تھا، کبھی ہم نے اس کو سمجھا؟ ہم نے اس کو کبھی پڑھا ہے کہ یہ ہم سے کہنے کیا آیا ہے اور یہ کہہ کیا رہا ہے ہمارے پاس آ کر؟ بجا کہ ہم ان چیزوں کو پڑھتے ہم لگے ہوئے ہیں اپنے دنیاوی معاملات میں۔ دنیا کے معاملات بھی اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر موجود رکھے ہیں اور آخرت کے معاملات جو ہیں وہ بھی اس کے اندر موجود ہیں۔ ہمیں ہر چیز کی آگاہی اس سے ملے گی، ہم ان سے بھاگ رہے ہیں۔ ایک جگہ پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تمہیں مرغوب کر دیا ہے چیزوں نے، مرغوب چیزوں کی محبت لوگوں کے لیے مزین کر دی گئی ہے، یعنی کہ تمہیں دنیا کی جو چیزیں ہیں وہ تمہارے اندر مرغوب کر دی گئی ہیں، تمہیں ان میں کھبو دیا گیا ہے۔ اور وہ کون سی چیزیں اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہیں؟ سب سے پہلی چیز جو فرمائی ہے وہ یہ ہے کہ عورت، جو انسان کہتا ہے کہ مجھے عورت، یہ والی عورت مل جائے تو میری دنیا باغ باغ ہو جائے۔ یہاں پر عورتوں کے لیے مردوں کو اشارہ کیا گیا اور مردوں کے لیے عورتوں کا اشارہ کیا گیا، یعنی کہ جو خواہشات نفس ہے یہ بہت آگے تک چلا گیا ہے کہ ہم عورتوں کے پیچھے لگ گئے ہیں اور عورتیں مردوں کے پیچھے لگ چکی ہیں، ہوس پرستی کا عالم بن چکا ہے۔ اور دوسری چیز اللہ تعالیٰ نے فرمائی وہ ہے اولاد۔ اولاد کا ذکر ہے کہ ہم جو آج دھوکہ بازی کر رہے ہیں، جو حرام تک کمانے کی نوبت تک لے آتے ہیں کہ ہماری اولاد کے کام آئے گا کل کو، ان چیزوں کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہیں ان کے اندر کھبو دیا گیا ہے، کہ ہم اللہ سے اتنا دور ہو چکے ہیں کہ ہمیں پتہ ہی نہیں لگ رہا کہ ہم حرام کر رہے ہیں کام کے حلال کام کر رہے ہیں۔ خدا را ان چیزوں سے بچیں اور اپنی عمل پیرا ہو اس زندگی کے اوپر جو ہمیں اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو زندگی ہے اس کے اوپر، کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح کی زندگی گزاری ہے ہم اس پر عمل پیرا ہوں، نہ کہ اس طرح کے جو ہم یہودیوں کے پیچھے، انصاریوں کے پیچھے لگے ہوئے ہیں۔ اگر تیسری چیز جو اللہ تعالیٰ نے فرمائی وہ ہے سونے چاندی کے جمع کیے ہوئے خزانے، یعنی کہ پہلے دور میں تو سونا چاندی کے خزانے جمع کیے جاتے تھے کہ وہ کاروبار ان سے ہوتا تھا، یعنی کہ پیسوں کے طور پر وہ استعمال کیے جاتے تھے، سونا چاندی کے درہم ہوتے تھے، دینار ہوتے تھے، وہ استعمال کیے جاتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف اشارہ کیا۔ یہ تو کم وقت آ کر یہودی نے بدل دیا نظام کہ وہ نوٹ چھاپ لایا اور نوٹوں کے معاملات چل پڑے، نہیں تو کبھی بھی ہمارے ملک کی یا کہیں بھی غربت نہیں ہوتی اگر سونے چاندی کے ساتھ آج کاروبار کیا جاتا، کہ سونا چاندی کے پیسے ہوتے تو ہمارے کسی بھی ممالک میں غربت کبھی نہ ہوتی۔ وہ تو کم وقت اس نے نوٹ چھاپنے کے معاملات میں لگ گیا اور اپنی معیشت کو بہتر کر گیا، اور امت مسلمہ کی یعنی کہ پاکستان کی جو معیشت ہے وہ دن بہ دن ڈل کرتا گیا۔ اور آگے اللہ تعالیٰ نے اشارہ فرمایا نشاندار گھوڑے، یعنی کہ پہلے لوگوں کے جو ہوتے تھے، اب تو بہت ساری کاریں وغیرہ آ گئی ہیں نا، تب بہت سارے گھوڑے رکھے جاتے تھے بہت ساری قسم کے، کہ یہ فلانی قسم کا گھوڑا ہے، یہ فلانی قسم کا گھوڑا ہے، تو ان کی طرف یہ اشارہ کیا گیا۔ آج کے دور میں اشارہ دیکھا جائے تو یہی ہے کہ مرسڈیز، کرولا، فورچونر یا گرینڈی وغیرہ، کوئی بھی بہت سارے اب تو گاڑیوں کے نام آ گئے ہیں، ان کی طرف اشارہ ہے یہ۔ اللہ تعالیٰ نے تو اس میں اس کے اور طریقے سے بیان کیا ہے، میں یہ وضاحت کر رہا ہوں کہ جو ترجمہ اس کا کر رہا ہوں کہ اشارہ کر رہا ہوں کہ یہ اس طرح کے معاملات ہم نے اب کرنا شروع کر دیے ہیں۔ یہ ان کی طرف سے اشارہ جو انہیں کیا گیا تھا، آج اپوزٹ ڈائریکشن اس کی دیکھی جائے تو یہ ہماری طرف یہ اشارہ ہے۔ اور آگے اللہ تعالیٰ نے اشارہ کیا فرمایا، اور کھیتی یہ دنیا کی زندگی کا سامان ہے، یعنی کہ یہ جو جتنی بھی کھیتی ہم آج کر رہے ہیں یہ دنیا کا سامان ہے، کہ یہ ہمارے صرف دنیا میں ہی کام آئے گا، آخرت میں نہیں آئے گا۔ آپ سے ہم دیکھیں نا، ہم سے پہلے بھی بہت سارے لوگ گزرے ہیں، بہت سارے بادشاہ گزرے ہیں، بہت سارے وزیر مشیر گزرے ہیں، جن کے پاس کروڑوں اربوں لاکھوں کی جائیدادیں تھیں، کہ ملینز میں بات کریں تو ان کے پاس موجود تھی۔ تو آج کے دور میں اگر دیکھا جائے تو وہ جو ان کے پاس وزارتیں تھیں یا جو بہت سارا پیسہ تھا وہ کہاں پر ہے؟ آج وہ نیست و نابود ہیں، ان کا پیسہ کسی کام نہیں آیا۔ اسی طرح آج ہم بھی اشارہ دیکھیں نا، اگر ہمارے پاس اگر بہت سارا ہے تو اگر حلال طریقے سے ہے پھر تو بہتر ہے، اگر حرام ہے تو اسے اپنے بدلیں، کہ اللہ سے توبہ کریں۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا، اور لوٹنے کا اچھا ٹھکانہ تو اللہ ہی کے پاس ہے، یعنی کہ اگر ہم دیکھیں تو لوٹ کر تو اللہ کی طرف ہی جانا ہے۔
سب سے پہلا جو پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیں نا، اگر مثال کے طور پر کہ قیامت آنی ہے، اگر قیامت کو ہم دور بھی کر دیں تو موت تو آنی ہے نا. مثال کے طور پر اگر ہمیں قیامت کا منظر نہیں دیکھنا پڑتا تو موت کا تو منظر ہمیں دیکھنا ہی ہے نا، کہ موت تو ہمیں آنی ہے. کیونکہ بہت سارے ایسے امبیسڈر گزرے ہیں، بہت سارے ایسے ججز گزرے ہیں، بہت سارے ایسے وزیر گزرے ہیں جن کو موت لاحق ہوئی ہے. تو ہر کسی کو موت تو آنی ہے نا. تو اللہ تعالیٰ اشارہ کر رہا ہے کہ بہترین ٹھکانہ اللہ ہی کے پاس ہے. تو آگے اللہ تعالیٰ کیا ارشاد فرماتا ہے، آپ کہہ دیجئے کہ کیا میں تمہیں اس سے بہت ہی بہتر چیزیں بتاؤں. کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ میں تمہیں ان سے بہت بہتر چیزیں بتاؤں. اللہ تعالیٰ ایک ضرب دے کر کہہ رہا ہے کہ یار میں تمہیں اس سے بھی بہتر کچھ چیزیں بتاؤں. اور وہ کیا بہتر چیزیں ہیں؟ تقوی والوں کے لیے ان کے رب کے پاس جنتیں ہیں. یعنی کہ تقوی کی طرف اشارہ کیا گیا. اب دیکھیں تقوی ہے کیا. تقوی یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر جاننا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر عمل پیرا ہونا اور 5 نمازیں ادا کرنا، زکوٰۃ دینا اور حج ادا کرنا. اگر آپ کو صاحب حیثیت ہے تو یہ آپ پر فرض ہے زکوٰۃ اور حج. اگر آپ نہیں ہیں تو اس کی بھی اللہ تعالیٰ نے معافی کی ہے. اور تقوی میں یہ بھی ہے کہ آپ اگر گناہ کر بیٹھتے ہیں تو اس کی بھی معافی ہے. یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنے راہ نجات کے رستے بتائے ہیں کہ آپ یہاں پر آگے اس طرح سے مجھے معافی مانگ سکتے ہو تو میں معاف کرنے پر قادر ہوں. اللہ کیونکہ واہ علی کل شیء قدیر، ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے. وہ کسی قسم کا بھی گناہ عیب جو ہے وہ بخشنے والا ہے سوائے ایک شرک کے. شرک جو ہے اس کی معافی نہیں دے سکتا اللہ. اور آگے اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے، جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں اور جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے. یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پھر یہاں پر ایک یہی اشارہ کر دیا ہے کہ جو تمہاری زندگی ہے یہ ختم ہونے والی زندگی ہے، اور جو آخرت کی زندگی ہے یہ مسلسل ہے. اور ہم آج دنیاوی زندگی کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، نہ کہ اپنی آخرت کو سنوارنے کے لیے. تم جس فحاشی کے پیچھے لگے ہوئے ہو یا جس عیاشیوں کے پیچھے لگے ہوئے ہو یا جن لوگوں کے پیچھے لگے ہوئے ہو، یہ تمہیں جنت کی طرف نہیں لے کے جا رہے، یہ تمہیں جہنم کی طرف لے کر آ رہے ہیں. یہ ان کے ہوں گے جتنے مرضی فالورز، یہ آپ کو جنت کا پرمٹ نہیں دے رہے، یہ آپ کو جہنم کا پرمٹ دے رہے ہیں کہ یار تم ادھر آؤ، تمہیں بھی ساتھ میں ہم جہنم میں لے کر جائیں گے. خدا را اپنے آپ کو بدلو. ابھی بھی امت مسلمہ کے پاس بہت سارا وقت ہے. رمضان بہت جلد گزر رہا ہے. کیوں نہ ہم اس رمضان میں جو اللہ تعالیٰ ہمیں پیکیجز دے رہا ہے اس کا فائدہ اٹھائیں. اور آگے اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، اور پاکیزہ بیویوں اور اللہ تعالیٰ کی رضامندی ہے، سب بندے اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں ہیں. یعنی کہ اللہ تعالیٰ ادھر بھی اشارہ میں یہی کر رہا ہے کہ میرے نگاہ میں ہو تم لوگ، کہ تم کیا کر رہے ہو اور کیوں کر رہے ہو. کوئی انسان سمجھتے نا کہ آج میں گناہ کر کے اللہ تعالیٰ مجھے نہیں دیکھ رہا، یا میں کوئی اگر چھپ کے بھی کوئی کام کر رہا ہوں تو اللہ مجھے نہیں دیکھ رہا. یار ایک دیکھیں نا، جس اللہ نے ہمیں زندگی دی ہے وہ اس کو چھیننے پر بھی قادر ہے. وہ تمہیں اس حالت میں بھی چھین سکتا ہے جب تم گناہ کر رہے ہوتے ہو. مگر مسئلہ یہ ہے کہ ہم امت مسلمہ ہیں، ہمیں اللہ تعالیٰ نے اس وجہ سے معافی دی ہوئی ہے. خدا را اپنے آپ کو بدلو. اللہ مجھے اور آپ کو عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. جزاک اللہ.